آپ تو سبحان اللہ میں اتنی کنجوسی کر رہے ہیں تو دینا دلانا تو بات کی بات ہے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ ذرا۔ تو اللہ کا ہی مال ہے، اللہ کی راہ میں ہی دینا ہے۔ حضرت اسماعیل حقی اس آیہ مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جو مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کو تعمیر کرتا ہے، پوری مسجد کو تعمیر کرتا ہے، یا اس میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے، یا اس میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل جنت میں 70 لاکھ شہر آباد کرتا ہے۔ کتنے؟ اور ہر شہر میں 70 لاکھ مکان تعمیر ہوتے ہیں۔ یہ 70 یا 40 لاکھ اتنی فگر ہے اس کی، کمی بیشی رب تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ہر مکان میں 1 لاکھ اس میں وہ دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے پہ 1 حور مقرر ہوتی ہے۔ یہ اس بندے کو اجر ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، سارے کو تعمیر کرتا ہے، یہ اس میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ سارے کو تعمیر کرنا اور حصہ شامل کرنا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی تھوڑا حصہ شامل کرتا ہے اس کو اتنا اجر کیوں ملتا ہے؟ تو یہ اجر ہے اس شخص کے دل اور مالیت کے برابر۔ امیر آدمی پورا ہی مسجد کو تعمیر کر دے، چونکہ پیسہ کس نے دیا؟ رب نے۔ ساری مسجد خود تعمیر کر دے پھر بھی اسے اتنا کچھ ملے گا، اور اگر رب تعالیٰ نے اس کو دولت نہیں دی، مال نہیں دیا، بندہ غریب ہے، تو وہ تعمیر ہونے والی مسجد میں اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مال شامل کر دے گا اس کو اس کے بدلے ملے گا اتنا ہی جتنا امیر کو ملے گا۔ مثلا خلیفہ ہارون رشید، اس نے اعلان کر دیا کہ میں ایک مسجد بناؤں گا، کسی بندے کی مدد میں نے نہیں لینی، کوئی بندہ چندہ دینے کی کوشش نہ کرے، میں نے قبول نہیں کرنا، اور کسی بندے کا چندہ شامل نہیں کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک وہاں مزدور تھا جو مزدوری بھی کیا کرتا تھا، یا راجگیر تھا، مستری کا کام کرتا تھا، اس نے سوچا کہ یار بادشاہ مزدوری تو دے گا نا جب میں کام کروں گا، کام پر اس کو لگا دیا، تو اگر میں نیک کام پر خرچ کرنا چاہوں تو بادشاہ تو کہتا ہے میں نے تو استعمال نہیں کرنا، تو کیا ہوگا؟ اس نے خیر جو شام کو مزدوری ملی ان میں سے کچھ پیسوں کی کچھ اینٹیں خریدیں یا سیمنٹ کی بوریاں خریدیں، خرید کر بادشاہ والے میٹیریل میں رکھ کے رات کو آ گیا۔ اس نے سوچا بادشاہ کو کیا پتہ چلے گا، میرا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی، نمازیوں سے کھچا کھچ بھرنا شروع ہو گئی، اب خلیفہ ہارون الرشید نے خواب دیکھا، خواب میں ہی جنت میں پہنچ گیا۔ یہ جنت میں جانے والے سارے ذرا سبحان اللہ کہیں۔ ابھی آپ ڈر رہے ہوں گے کہ جنت میں جانا ہے تو پھر مرنا بھی پڑے گا، اپنے اپنے وقت پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، بس جنت مل جائے جب بھی مل جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے دیکھا جنت میں پہنچ گیا، جنت میں عالی شان محل ہے، اس محل کو اندر سے دیکھا، خوب اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کے باہر جیسے ہی نکلا تو اس کے بالمقابل ویسا ہی ایک محل اور کھڑا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید حیران ہوا کہ یار یہ محل کس کا ہے، چلو اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ جب اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کو سیکورٹی گارڈ نے روک لیا، داروغہ نے روک لیا، اس نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کہا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ فلاں مزدور کا ہے۔ تو اس نے کہا وہ مزدور تو میرے شہر میں رہتا ہے، میرے پاس ہی مزدوری کرتا ہے، وہ میری رعایا ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ فرمایا یہ دنیا نہیں ہے جہاں آپ کی کوئی رعایا ہے، یہاں سب کو آزادی ہوگی، پریشان نہیں ہونا، یہاں سب کو آزادی ہے، یہاں وہ رعایا نہیں ہے، آپ اس کے مکان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جیسے ہی روکا گیا اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اگلے دن بلایا اس مزدور کو، یار کون سا عمل کرتے ہو؟
اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ عمل کون سا کرتے ہو؟ آپ نے کتنی اینٹیں شامل کی تھی، مجھ سے وہ پیسے لے لو۔ مزدور کہنے لگا میں نے واپس لینے کے لیے تھوڑا شامل کی تھی، نے جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے پیسوں کے لیے دی نہیں، میں نے تو اجر کے لیے دی تھی۔ بادشاہ نے جب اپنا وہ بڑھائی نا آفر، تو مزدور نے کہا جو مکان آپ نے دیکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دکھایا ہے، میں اس کے بدلے میں کوئی چیز لینا قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے میں نے کیا تھا، تو میرا وہ محل دنیا کے محلات سے کئی گنا زیادہ افضل ہے، اس لیے تجھے نہیں دوں گا۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مساجد کی تعمیر میں، اب یہ مساجد کیا ہیں؟ یہ بیت اللہ شریف کی بیٹیاں ہیں۔ کس کی؟ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، جو مٹیریل بچ گیا، جو ریت، جو بجری، جو سیمنٹ، جو کنکریاں، جو روڈ بچ گئے، عرض کی الہ العالمین اب میں ان کو کہاں رکھوں؟ کہیں دریا میں پھینک کے بہا دوں، دفنا دوں، کیا کروں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا مطاف میں رکھ دو۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، وہاں رکھ دی گئی۔ جبریل امین آئے، اپنے پر پہ اٹھا کر لے گئے۔ جب جبریل افق پر پہنچے تو یوں چھٹا مار دیا، پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کی کنکریاں گری وہاں وہاں مساجد تعمیر ہوں گی، وہاں وہاں مسجدیں بنیں گی۔ جیسے یہ مسجد یہاں بن گئی ہے، اس طرح جہاں جہاں ہیں مسجدیں بنیں گی۔ اب یہ جو مساجد ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، ایوان وزیر اعظم، ایوان صدر، چیف آف آرمی اسٹاف ہاؤس اور جناب چیف جسٹس ہاؤس، حشر والے دن سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، کوئی کسی کا مکان باقی نہیں رہے گا۔ البتہ بیت اللہ اور بیت اللہ کی یہ بیٹیاں، ان کی جگہ فنا نہیں ہوگی، رب تعالیٰ اٹھا لے گا ان کو، یہ بحفاظت اٹھا لی جائیں گی۔ حشر والے دن اب سوچئے، سرکار نے فرمایا کہ جو بیت اللہ شریف ہے وہ اپنے حق ادا کرنے والوں کو ساتھ جنت میں لے کر داخل ہوگا۔ تو یہ جو بیت اللہ شریف کی بیٹیاں ہیں، جس نے جگہ دی ہوگی، کسی نے 1 مرلے کے پیسے دے دیے، کسی نے 4 مرلے کے پیسے دے دیے، کسی نے پوری کنال کے پیسے دے دیے، کسی نے جناب اس کے 1 فٹ کے پیسے دے دیے، کسی نے 1 گز کے پیسے دے دیے۔ اب جس نے دیے ہوں گے وہ جگہ تو باقی رہے گی۔ اب وہ مربع فٹ، مربع گز، مربع سرسائی، وہ جناب مرلہ، وہ کنال، وہ ایکڑ، وہ وہاں پر گواہی دیں گے الہ العالمین مجھے اس نے خرید کر دیا تھا۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دیا کس نے ہے؟ بندے نے۔ دیا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ اس کی بخشش ہی فرما دی۔ یہ مکان گواہی نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو اپنے خلاف ہی دیں گے، لیکن اللہ کا گھر گواہی دے گا، اور دے گا بھی حمایت میں دے گا۔ اب پھر وہی بات آ گئی، اب کوئی سوچے گا یار میں اکیلا تو مسجد ساری تعمیر نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ تو سرکار نے ہمیشہ غریبوں کو یاد رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا فاختہ، جسے ہم پنجابی میں کوکی کہتے ہیں، اس کا جو آشیانہ ہے، اس کا جو گھونسلہ ہے، اس کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ دی ہے نا، اس کو بھی جنت میں عالی شان محل ملے گا۔ تو اب کوئی غریب آدمی یہ سوچے یار میں کر نہیں سکتا، اتنا تو وہ بھی کر سکتا ہے، اتنی مہنگائی تو ابھی نہیں ہے نا، اتنا وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر مسجد کی جگہ دینے والے کے لیے سنیے، جب اس مسجد میں اذان دی جاتی ہے، ہم تو ٹی وی چلا کے بیٹھے نہ سنیں، اپنی دکان پہ بیٹھے بزنس کر رہے ہیں نہ سنیں، کسی اور مصروفیت میں بیٹھے ہیں نہ سنیں، لیکن جس نے جگہ دی ہوگی اس مسجد میں ہونے والی اذان رب تعالیٰ اس کو قبر میں سناتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری دی ہوئی مسجد والی جگہ پر اذان ہو رہی ہے۔ اذان تو چلو لاؤڈ سپیکر پہ ہوتی ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر جو بندہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے، نماز کے لیے آئے،
جگہ جس نے خرید کے دی اس کی جگہ پر ہم نے آ کے نماز پڑھی، مسجد بن گئی، نماز پڑھی۔ اب نماز میں آ کر ہم آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ساتھ والا بھی نہیں سنتا، یا بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ آہستہ آواز میں، کوئی سنتا نہیں۔ لیکن اس شخص کو جس نے مسجد کی جگہ دی ہوتی ہے، رب تعالیٰ قبر میں سناتا ہے کہ تیری دی ہوئی جگہ میں دیکھو لوگ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب برابر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ، یعنی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اس کا ثواب دنیا میں بندہ ہو تب بھی ملتا ہے، قبر میں چلا جائے تب بھی ملتا ہے، حشر والے دن بھی، مسجد والی جگہ دینے والے کو حشر والے دن بھی اس کا اجر ملے گا۔ باقی جتنا آپ صدقہ خیرات کریں گے وہ قیامت تک تو ہوگا، جو خیرات صدقہ جاریہ میں صدقہ کیا جائے گا قیامت تک ملے گا، قبر میں بھی دنیا میں بھی، قیامت والے دن اس کا اجر ملے گا۔ دیکھ نہیں پائے گا اس کو تو قیامت والے دن دیکھ کر بھی وہ ثواب حاصل کرے گا۔